ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان پھر یہ دنیا ایک کائنات میں بدلتی ہے اور کہاں جاتی ہے آگے، اس پہ ذرا تھوڑی سی میں آج آپ سے روشنی ڈلوانا چاہتا تھا کہ یہ جو کائنات ہے بیسکلی، یہ جو کائنات ہے کیا یہ بس اتنی ہی ہے اور اس کے آگے جہاں اور کہاں ہیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا یونیورس، اب بھی ہوتا ہے، یونیورس کائنات کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ملٹی ورس. یعنی یہ زمین، پھر اس کے بعد ایک ستارہ، پھر اس کے بعد بہت سارے ستارے اور ایک کہکشاں، اور پھر بہت سی کہکشائیں مل کے، ٹھیک ہے نا، اور وغیرہ وغیرہ کر کے ایک یونیورس بناتی ہیں، اور پھر بہت سے یونیورس مل کے ایک ملٹی ورس بناتے ہیں. تو یہ تو اتنی بڑی، یعنی ایک جو سیکنڈ ہے اس کے اندر 8,80,000 سے زیادہ کی سپیڈ سے لائٹ جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے، اور ستارے اتنے دور بھی ہیں کہ جو کئی 100 سال تک ان کی لائٹ زمین تک نہیں پہنچتی. سو اٹ از سچ اے بگ تھنگ. لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری کائنات، یہ ملٹی ورس یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کن اس نے کہا اور یہ ساری چیزیں بن گئیں. اور جو سائنس ہے ہماری ماڈرن سائنس، وہ اس کو بگ بینگ کہتی ہے، اور کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد پھر ایک نقطہ، اس نقطے سے بھی چھوٹا نقطہ جس کو ہم لا وجود کہتے ہیں، اس لا وجود سے وجود نکلا، اور جب وہ وجود نکلا تو وہ پھیلتا گیا. اور یہ وجود کیسے نکلا؟ یہ اس طرح نکلا کہ اس نقطے میں انتہا درجے کی کشش ثقل تھی. دنیا کے کائنات کے سارے وجود اس ایک نقطے میں، آپ کسی چیز ہوتی ہے نا، اسپنج ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو دبائیں تو دبتا جاتا ہے تو وہ قریب آتا ہاں، آپ سمجھے اس سے بھی چھوٹا کرتے 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 ایک نقطہ، اور نقطے کے بھی کئی کروڑ خربوں حصے کر دیں آپ تو وہ ایک قسم کا لا وجود بن جاتا ہے. اور پھر جب بگ بینگ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں سے، یہ سارے ستارے، سیارے، سورج چھپے ہوئے تھے وہ نکلے، اور جب وہ نکلنا شروع ہو گئے تو وہ پھیلنا شروع ہو گئے. اور یہ ملٹی ورس، یونیورس ابھی بھی پھیل رہا ہے، ابھی تک یہ پھیل رہا ہے اور یہ پھیلتا چلا جائے گا. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کا خمیر ایک وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ سارے نکلے ہیں. اگر ہم یہ ایزیوم کر لیں کہ اگر ان کا یہ وہاں سے نکلے ہیں تو پھر ان کا تعلق بھی ہوگا آپس میں، اور بالکل ان کا تعلق ہے. اس میں ایک اور ایڈ کر دوں گا کہ ملٹی ورس میں اور دنیا میں ایلینز وہ آتے ہیں، اس پہ بھی آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا تعلق بھی ہوگا. اب آپ دیکھ لیں یہ تعلق کشش ثقل کے ساتھ ہے. سورج کی کشش زمین پہ ہے، زمین کی کشش مون پہ ہے، تو یہ اسی طرح دے آر آل کنیکٹڈ. اور یہ کنیکشن بھی بڑا سائنٹیفکلی کیلکولیٹڈ ہے، 1 ملی میٹر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اللہ نہ کرے اگر یہ ہو جائے تو ٹکرا جائیں ساری چیزیں. اور سب سے بڑا ثبوت یہی ہے، جو لوگ کافر ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اتنی آرگنائزڈ ہے تو یہ کسی نے بنانے والے نے بنائی ہے، کریٹر نے. خود تو نہیں بن سکتی نا، اور خود سے اگر یہ بن سکتی ہے تو خود سے پھر اس کو ٹوٹنا بھی چاہیے، کبھی وہاں ٹوٹ گئی کبھی یہاں پہ ٹوٹ گئی، ایسا نہیں ہے، ایکوریسی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کو اگر اس نظر سے دیکھیں تو بعض اوقات دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ابھی آپ نے پوچھا، ہاں، کہ اگر ایک خربوں ستاروں اور سیاروں میں ایک جو پلانٹ ہے اس کے اوپر آبادی ہے، انسان رہتا ہے، تو اتنی پروبیبلٹی میں کوئی تو اور بھی جگہ ہوگی جہاں پہ کوئی اور مخلوق رہتی ہو. تو یقیناً ایک ابھی تک ثابت تو نہیں ہو سکا، لیکن جب آپ ایزیوم کرتے ہو تو لگتا یہی ہے کہ یقیناً ایسی بہت سی دنیایں ہوں گی جو کہ وقت کے ساتھ انویل ہوں گی. ابھی تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن پروبیبلٹی ضرور ہو سکتی ہے. اور یہ جو کنیکٹیوٹی ہے پوری یونیورس کی، اس کا ایک اور اینگل
تیسرے پہلو سے بھی میں دیکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ان اے وے دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں جن کو ہم نان لیونگ کہتے ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو مٹی ہے، جو چاند ہے، جو ستارے ہیں، یہ بھی لیونگ ہیں، یہ بھی رسپونڈ کرتی ہیں. اور جب آپ اچھائی کرتے ہو تو ایک انگریزی کی وہ کہا جاتا ہے کہ when you're very strong to pursue something, so the whole world starts conspiring for you. بالکل یہ ہے. تو یہ جو کائنات ہوتی ہے یہ پھر انسان کی ڈٹرمنیشن سچائی کے مطابق اس کے لیے رستے تلاش کرتی رہتی ہے. اب آپ دیکھیں نا مزے کی بات، میں اور آپ بیٹھے ہوئے کتنا بڑا فاصلہ ہے. اب دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ہم میں کوئی اس وقت فزیکل کنیکشن نہیں ہے، لیکن ہم میں ہے. یہ جو ہوا بیچ میں ہے یہ کنیکشن ہے، کنیکٹڈ ٹو یو، ہے کہ نہیں؟ تو اگر یہ کنیکشن یہاں سے یہاں تک ہے تو یہی ہوا یہاں سے امریکہ تک بھی جا رہی ہے. ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا کہ ماں جو ہے پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ رومانیہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا وہ بیمار ہوتا ہے تو ماں کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. یہ وہ کنیکشن ہے، اور یہ باقاعدہ اسی طرح وائبز آتی ہیں. اگر ایک ٹیلی فون کی جو گھنٹی ہے وہ ایک سیکنڈ کے کتنے حصے میں یہاں سے امریکہ تک پہنچ سکتی ہے تو یہ وائبز اس سے بہت اسٹرانگ ہے. تو یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ اچھا سوچتے تو آپ کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہوتا ہے، اگر آپ نیگیٹو سوچیں بالکل 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 بالکل. اینڈ آئی تھنک دس ورلڈ شوڈ بی ٹیکن ایز سچ. اور یہ کائنات ہے، اس کے اندر ہم ہیں، ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے ضابطہ حیات دے دی ہے. آپ اس ضابطہ حیات کو فالو کریں، آپ اس پہ چلیں تو یہ پوری کائنات آپ کے لیے دعا گو ہوگی آپ کو ایک اچھا انسان بنانے میں. اور ظاہر ہے اس کائنات کا جو کریٹر ہے جب آپ اس کے ضابطہ حیات پہ چلیں گے تو وہ وہاں تک بات پہنچتی ہے. تو یہ جو کنیکشن ہے یہ اسی طرح پھر انسان کا رب کے ساتھ کنیکشن جو ہے نا، ہم تو کہتے ہیں نا کہ ایک روحانی تو ہے لیکن یہ ایک کنیکٹیوٹی جو بائی فزیکل مینز بھی جا رہی ہوتی ہے. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وی آر آل کنیکٹڈ. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی زبردست، آج کچھ میرے بھی پوائنٹ نہیں تھے یہ والے ذہن میں جو آج آپ نے کیا ہے. ہوپ کہ ہماری آڈینس کو بھی یہ بڑی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. ڈاکٹر صاحب ہمیں اجازت دیجیے گا، آپ اپنا سب خیال رکھیے. خدا حافظ. خدا حافظ.